باہر سے غزالہ کی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں جلدی سے رینگ کر باہر آ گیا۔ غزالہ اپنے سوال کا جواب میرے چہرے پر پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خود کو حتی الامکان پر سکون رکھا۔ وہ پہلے ہی بہت ہراساں تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ پائپ کے اندر صرف 2 گز کے فاصلے پر ایک انسانی لاش موجود ہے تو شاید وہ خوف سے چلانا چیخنا شروع کر دیتی۔ میں اسے لے کر گڑھے سے باہر نکل آیا۔ کیچڑ نے ہمیں بھوت بنا رکھا تھا۔ اس حالت میں کوئی دیہاتی ہمیں دیکھ لیتا تو یقیناً ڈر کر بھاگ جاتا۔ میں نے غزالہ سے کہا، ابھی ہمارا یہاں سے دور جانا ٹھیک نہیں۔ ممکن ہے وہ لوگ آس پاس ہی کہیں موجود ہوں، لیکن یہاں رہیں تو چھپیں گے کہاں؟ کوئی کونا کھدرا ڈھونڈ ہی لیں گے، میں نے کہا۔ کہیں اور جانا ہے تو پھر… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گئی۔ میں جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی ہے اور کیوں چپ ہوئی ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی جگہ ڈھونڈنی ہی ہے تو پھر یہیں کیوں نہیں چھپے رہتے، لیکن چپ اس لیے ہو گئی تھی کہ اس پناہ گاہ کی بے پناہ تنگی اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی اور میری بے انتہا قربت کے تصور نے اس کی زبان کو تالا لگا دیا تھا۔ میں اس کی سنی انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی چلی آ رہی تھی۔ میں بظاہر غزالہ سے ہم کلام تھا، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سفیر احمد کی خوچنکا لاش کا تصور نگاہوں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کن حالات میں قتل ہوا اور یہاں کیسے پہنچا۔ میں غزالہ کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے بعد دوبارہ یہاں آنا چاہتا تھا تاکہ اطمینان سے لاش کا معائنہ کر سکوں، لیکن محفوظ جگہ یہاں کون سی ہو سکتی تھی؟ ارد گرد کوئی بستی تھی، نہ ہی کھیت کھلیان نظر آتا تھا۔ 1.5-2 فرلانگ چلنے کے بعد درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ یہاں بکثرت جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں نے غزالہ کو اس جھنڈ میں چھپا دیا اور اس کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس گڑھے کی طرف چل دیا، جہاں ایک تنگ و تاریک پائپ میں سفیر احمد کا جسد خاکی ایک نامعلوم سوال کی صورت میں پڑا تھا۔ 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ میں نے حتی الامکان تیزی اور احتیاط سے طے کیا اور دوبارہ گڑھے میں پہنچ گیا۔ جھاڑ جھنکاڑ کے اندر شکستہ پائپ کا دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ پائپ میں گھس کر میں نے سفیر احمد کی لاش باہر کھینچی، لیکن اسے مکمل طور پر پائپ سے باہر نہیں نکالا۔ سفیر احمد کے جسم پر سامنے کی طرف کسی تیز دھار آلے کے 2 گہرے زخم موجود تھے۔ ایک پیٹ پر تھا اور دوسرا عین دل کے مقام پر۔ سفیر احمد کی سلیٹی شلوار قمیض اس کے اپنے ہی لہو میں رنگین ہو چکی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے۔ میں نے بریف کیس دیکھا۔ اس کے دونوں جانب گہرے نشانات نظر آ رہے تھے۔ واضح طور پر وہ کلہاڑی کے نشانات تھے۔ غالباً سفیر احمد کو قتل کرنے والوں نے بریف کیس کھولنے کی کوشش کی تھی۔ ناکام ہو کر انہوں نے اسے توڑنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کام پر زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتے تھے اور لاش یہاں پھینک کر رفو چکر ہو گئے تھے۔ بریف کیس ایک چھوٹی سی زنجیر اور ہتھکڑی نما لاک کے ذریعے سفیر کی کلائی سے منسلک تھا۔ اسے سفیر کی کلائی سے منسلک پا کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ سفیر کے قتل کا تعلق ٹرک والے معاملے سے نہیں۔ دھیان خود بخود اس دیرینہ دشمنی کی طرف جا رہا تھا جس کا سفیر احمد نے مجھ سے ذکر کیا تھا، اور جس دشمنی کی آگ سے بچنے کے لیے وہ کافی عرصے سے راجستھان میں قیام پذیر تھا۔ یہ بات بالکل سامنے کی تھی۔ اگر سفیر کی جان سے کھیلنے والا کوئی ایسا شخص ہوتا جسے ٹرک کی تلاش تھی تو وہ یوں سفیر احمد کی کلائی سے منسلک بریف کیس کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ کچھ اور نہ بن پڑتا تو وہ اس کی کلائی ہی کاٹ کر بریف کیس اپنے ساتھ لے جاتا۔ بریف کیس کو دیکھنے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بے دلی سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور بعد ازاں سفیر احمد کے ساتھ ہی اس پائپ کی تاریکی میں سے پھینک دیا گیا ہے۔ یہ بریف کیس نمبر کمبینیشن سے کھلتا تھا۔ نمبر کمبینیشن مجھے معلوم نہیں تھا اور عین ممکن تھا کہ سفیر احمد کو بھی ابھی تک پتہ نہ چلا ہو۔ اگر میرے پاس پستول ہوتا یا 7mm رائفل میں ہی 1 گولی بچی ہوتی تو میں بریف کیس کا لاک توڑنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن فی الحال میں ان چیزوں سے محروم تھا۔ میں الجھن میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ پاؤں کے قریب ایک شے پر پڑی۔ یہ گارے اور مٹی میں لتھڑا ہوا ایک ریوالور تھا۔ میں نے جھک کر اس کو اٹھایا اور پہلی نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ سفیر احمد کا ریوالور تھا۔ جب میں نے سفیر احمد کی لاش پائپ میں سے کھینچی تو اس کے ساتھ ہی یہ لڑک کر گڑھے میں گر گیا تھا۔ میں نے قمیض کے دامن سے ریوالور کی کیچڑ کو صاف کیا اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ چیمبر میں 3 سنہری گولیاں چمک رہی ہیں۔
یہ ریوالور سفیر احمد کے لباس میں کہیں موجود تھا، یا ہو سکتا ہے سفیر کو قتل کرنے والوں نے ویسے ہی پائپ میں پھینک دیا ہو۔ بہرحال یہ ریوالور اس وقت میرے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی لاک ہٹا کر اس کی نال بریف کیس کے تالے پر رکھ دی۔ فائر کرنا خطرے سے خالی تو نہیں تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اوپر تلے 2 فائر کیے۔ بریف کیس کا سامنے والا حصہ درمیان سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں نے ڈھکنا اٹھایا تو وہ پہلی کوشش میں ہی اٹھتا چلا گیا۔ بریف کیس میں ایک فائل موجود تھی، اس کے علاوہ کچھ کاغذات اور تراشے بے ترتیب پڑے تھے۔ میں نے تمام کاغذات فائل میں رکھے اور فائل بڑی احتیاط سے اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس لی۔ سفیر احمد کی لاش کو دوبارہ پائپ میں دھکیل دیا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس لاش کے بارے میں مقامی پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اگر 1-2 گھنٹے میں لاش یہاں سے نہ ہٹائی جاتی تو جنگلی جانور اس کی چیر پھاڑ شروع کر دیتے۔ میں خود تو تھانے میں پیش ہو کر یہ اطلاع نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیے جانے کی ضرورت تھی جس میں مجھے سامنے نہ آنا پڑے۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں کھڑا تھا کہ بالکل قریب سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے اپنا ریوالور سیدھا کیا، لیکن اچھا ہوا کہ میں نے اسے استعمال نہیں کیا، ورنہ جو برسٹ میرے سر کے اوپر سے گزرا تھا وہ میرے جسم میں بھی پیوست ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا گڑھے سے باہر 2 افراد خوخار نظروں سے مجھے گھور رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے عقب میں چند افراد اور نمودار ہو گئے۔ ریوالور نیچے پھینک کر اوپر ہاتھ اٹھاؤ، ایک آواز نے کہا۔ یہ وہی موٹا سور تھا جس نے ڈاک بنگلے میں موجود افراد کو نشہ آور چائے پلائی تھی۔ میں نے 1 لمحے کے اندر فیصلہ کرنا تھا، مزاحمت کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی۔ میں ریوالور سے فائر کر کے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو ڈھیر کر دیتا، لیکن میری طرف 3 رائفلیں اٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب برسٹ مارنے والی تھیں۔ ایک فائر کے جواب میں مجھ پر 50 گولیاں چل سکتی تھیں۔ میں نے ریوالور گڑھے سے باہر پھینک دیا۔ ایک شخص نے چیل کی طرح جھپٹ کر ریوالور دبوچا اور جست لگا کر گڑھے میں آ گیا۔ اس کی رائفل میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ رائفل شولڈر اسٹرپ سے منسلک تھی، لہٰذا رائفل بردار کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ میں جھپٹ کر اسے غیر مسلح کر دوں گا۔ پھر بھی وہ بے حد محتاط نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جہانی استاد کے نام کی دہشت ہے۔ رائفل بردار نے ایک ہاتھ سے میری واجبی سی تلاشی لی اور بڑے روب سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ میں گڑھے سے نکل آیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ سور نے غرا کر پوچھا۔ اسی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ تو تمہارے ساتھ تھی، سور کے ایک ساتھی نے کہا۔ بھاگ دوڑ میں بچھڑ گئی ہے، اگر تمہارے ہتھے نہیں چڑھی تو پھر اسی گڑھے کے ارد گرد کہیں ہوگی۔ تم نے فائر کیوں کیا تھا؟ لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے۔ وہ اس ریوالور کی آواز پہچانتی ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کے بجائے تم یہاں پہنچ جاؤ گے۔ موٹے سور کے اشارے پر ایک بندہ گڑھے میں اتر گیا اور اچٹتی نگاہ سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اسے جھاڑ جھنکار میں چھپا ہوا پائپ کا دہانہ نظر نہیں آیا۔ خودرو پودوں نے اس دہانے کو زبردست طریقے سے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ سور نما چربی دار شخص نے اپنی خود کا رائفل میری طرف یوں تان رکھی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ ذرا سا چوکا تو میں بھاپ بن کر اڑ جاؤں گا۔ اور صرف وہی نہیں، باقی دونوں رائفل بردار بھی پلک جھپکے بغیر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی انگلیاں رائفلوں کے ٹریگرز پر تھیں اور رگ و پٹھے تنے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر پوری طرح حاوی تھے، پھر بھی ان کی آنکھوں سے تشویش جھانک رہی تھی۔ وہ میرے نام سے آگاہ ہو چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے میرا طرز مزاحمت بھی ملاحظہ کر چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے کس طرح ان کا گھیرا توڑا ہے اور بے دست و پا ہوتے ہوئے بھی کیسے ان کے چھکے چھڑوائے ہیں۔ ان کے بڑوں نے انہیں میرے بارے میں محتاط اور ہوشیار رہنے کی جو ہدایات دے رکھی تھیں وہ ان کی ڈری ڈری آنکھوں میں صاف پڑھی جا رہی تھیں۔ چلو گاڑی کی طرف، سور نما شخص نے گن کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کی بتائی ہوئی سمت میں چل دیا۔ میرا تجربہ میری رہنمائی کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا شخص جس نے مجھ پر رائفل تان رکھی ہے اور جو مجھ سے بے حد خوفزدہ بھی ہے، میری ذرا سی غلط جنبش پر مجھے گولیوں سے بھون سکتا ہے، لہٰذا وہ میرے لیے کسی بھی شخص سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ میں بلا چوں چرا تینوں افراد کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان میں سے 2 میرے دائیں بائیں چل رہے تھے جبکہ ایک عقب میں تھا۔ وہ اپنی شکل سے ماہر کھلاڑی نظر آتے تھے، لیکن مجھے کور کرنے میں انہوں نے اناڑی پن کا ثبوت دیا تھا۔ شاید یہ بھی ان کی حد سے بڑھی ہوئی تشویش کا نتیجہ تھا۔
وہ کور کرنے کا بنیادی اصول فراموش کر رہے تھے۔ کور کرنے والے ایسا زاویہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی فائر کی زد میں نہ ہوں، لیکن یہاں میرے دائیں بائیں چلنے والے دونوں افراد مجھے مارنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو بھون سکتے تھے۔ ان کی اس کوتاہی کو بوجہ معاف کرتے ہوئے میں سیدھا چلتا رہا۔ قریباً 1 فرلانگ آگے گھنے درختوں کے اندر ایک سرخ جیپ کھڑی تھی۔ یہ وہی لینڈ کروزر تھی جس کے اندر سے فائر کر کے نشا کو ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔ جیپ گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی اور اس کی ایک سائڈ پر گولیوں کے نشان موجود تھے۔ سور نما شخص نے جیپ کے اندر سے ایک واکی ٹاکی برآمد کیا اور دھیمے لہجے میں کسی سے باتیں کرنے لگا۔ اس شخص کی شکل و صورت میں یقیناً کوئی ایسی بات تھی کہ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ ایک خرخراتے سور کا تصور ذہن میں آ جاتا تھا۔ واکی ٹاکی پر بات کرتے ہوئے بھی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بدستور مجھ پر جمی تھیں اور رائفل میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص نے دوسری جیپ میں موجود افراد سے رابطہ کیا ہے اور انہیں یہاں بلا رہا ہے۔ اگلے 5 منٹ میں یہ اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ دور سے کسی گاڑی کی سرسراہٹ سنائی دی۔ ایک شخص نے سرخ لینڈ کروزر کا ہارن بجا بجا کر آنے والی گاڑی کو متوجہ کیا۔ چند سیکنڈ بعد یہ گاڑی دھول اڑاتی موقع پر پہنچ گئی۔ یہ بھی ایک شاندار بلٹ پروف جیپ تھی، لیکن کسی درخت سے ٹکرانے اور زمین پر 2-3 قلابازیاں کھانے کے بعد اس کا سوا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ ایک دروازہ پچک کر اندر گھس گیا تھا، ایک کھڑکی کا شیشہ اپنے فریم میں سے نکل چکا تھا، بونٹ توڑ مڑ گیا تھا اور اسٹیل کا بمپر ایک جانب زمین پر گھسٹتا چلا آ رہا تھا۔ اس جیپ میں 5 دیگر افراد کے علاوہ شیخ عاصم بھی سوار تھا۔ شیخ عاصم کے ماتھے پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹی کسی پگڑی کو پھاڑ کر بنائی گئی تھی۔ اس پٹی پر 2-3 جگہ خون کی آلائش نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے ہونٹوں سے بہنے والے لہو کو مسلسل قمیض کی آستین سے پونچھ رہا تھا۔ جیپ میں موجود قریباً ہر شخص کو چھوٹی موٹی چوٹیں آئی تھیں۔ شیخ عاصم کی دلی کیفیت اس کی خون بار آنکھوں سے عیاں تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور یہیں اس جنگلی گھاس پر گرا کر میری تکہ بوٹی کر دے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنا ہے، ورنہ کسی وقت بھی پاسا اب میں اپنے حق میں پلٹا سکتا ہوں۔ شیخ عاصم کے کارندوں میں سے صرف متھن اس کی زبان سمجھتا تھا اور متھن میری فائرنگ سے شدید زخمی ہو کر ڈاک بنگلے کے سامنے گر گیا تھا۔ اب شیخ عاصم اپنی بات صرف اشاروں کنایوں میں سمجھا سکتا تھا۔ اس نے فربہ نام شخص کو اشارہ کیا کہ مجھے الٹی ہتکڑی لگا دی جائے۔ فربہ نام شخص نے سرخ جیپ کے اندر سے چمکدار اسٹیل کی ہتکڑی نکالی۔ شیخ عاصم کے اشارے سے فربہ نام کو اپنے پاس اس نے بلایا اور اس کی رائفل اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ رائفل کا سیفٹی لاک ہٹا ہوا تھا اور وہ بالکل تیار حالت میں تھی۔ شیخ عاصم نہایت شفاف لہجے میں بولا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جہانی، گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، چاہے اس کی زد میں میرا اپنا ہی آدمی کیوں نہ آ جائے۔ چپ چاپ ہتکڑی لگوا لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے گا۔ اگر ہتکڑی لگواتے وقت میں نے فربہ نام شخص کو ڈھال بنانے کی کوشش کی یا کوئی اور حربہ آزمایا تو وہ ہم دونوں کو چھلنی کر دے گا۔ برسوں کے تجربے نے مجھے اتنا تو سمجھا ہی دیا تھا کہ کس دھمکی کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے اور کون سی دھمکی صرف دھمکی ہوتی ہے۔ میں نے مزاحمت کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ میرے ہاتھ پشت کی طرف موڑ کر ہتکڑی پہنا دی گئی۔ ہتکڑی کی چابی فربہ نام شخص نے شیخ عاصم کو تھما دی۔ میرے ہاتھ بن جانے کے بعد شیخ اور اس کے ساتھیوں کی نگاہوں میں گہری تشویش کے سائے قدرے سے مٹ گئے۔ رائفل بردار درمیانی فاصلہ کم کر کے میرے عین عقب میں آ گئے اور ٹہوکے دے کر مجھے جیپ میں بٹھا دیا۔ ایک رائفل بردار چوکس حالت میں میرے سرہانے کھڑا رہا، باقی شیخ عاصم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور شیخ اشاروں میں انہیں ہدایات دینے لگا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہدایات غزالہ کے بارے میں ہیں۔ شیخ عاصم کے کارندوں کو غزالہ ملی یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال مجھے بذریعہ جیپ قریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شاندار عمارت میں پہنچا دیا گیا۔ بوقت رخصت میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، لہٰذا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ میں کہاں سے گزرا ہوں اور کس جگہ پہنچا ہوں۔ میری پٹی عمارت کے اندر جا کر کھولی گئی۔ عمارت کے خد و خال سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی ہندو سیٹ کی رہائش گاہ ہے۔
عین ممکن تھا کہ ہندو سیٹ بہت مذہبی قسم کا شخص ہو۔ عمارت کے احاطے میں بیرونی دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ جگہ جگہ چبوتروں اور تاغدانوں میں درگا دیوی، کالی ماتا اور رام کرشن کی مورتیاں نصب تھیں۔ مسلح رائفل بردار مجھے ایک طویل راہداری سے گزار کر کشادہ کمرے میں لے آئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس عمارت کے مہمان خانے کا حصہ تھا۔ یہاں بھی ایک گوشے میں رام کرشن کی خیالی تصاویر آویزہ تھیں۔ کمرے کا ساز و سامان ایک پلنگ، 2 کرسیوں اور ایک میز پر مشتمل تھا۔ مجھے وہاں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ 2 دروازوں کے علاوہ کمرے میں ایک کھڑکی اور 2 روشن دان بھی تھے، تاہم ان تینوں راستوں پر باہر کی طرف آہنی گرل لگی ہوئی تھی۔ مجھے قوی امید تھی کہ مسلح افراد اس کمرے سے باہر پوری طرح چوکس ہوں گے اور اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ چڑیا بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ جا سکے۔ مجھے اس امر میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ شیخ عاصم مجھے قتل کرنے کا تہیہ کر چکا ہے اور اب اس سلسلے میں کوئی لمبا چوڑا بکھیڑا بھی پالنا نہیں چاہتا۔ میں بجا طور پر توقع کر سکتا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلے گا اور شیخ عاصم ایک لفظ کا تبادلہ کیے بغیر مجھ پر اپنی رائفل خالی کر دے گا۔ میں نے سوچا مرنے سے پہلے کم از کم ان کاغذات کا مطالعہ تو کر لینا چاہیے جو کہ بھوانی کے بریف کیس سے نکلے ہیں۔ ایک تو سفر آخرت پر روانگی سے پہلے تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا، دوسرے عالم بالا میں پہنچ کر یہ حسرت نہیں رہے گی کہ بھوانی کے کاغذات بھی نہ دیکھے۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ کھڑکی وغیرہ اندر سے پہلے ہی بند تھی۔ روشندان میں سے کس نے جھانکنا تھا؟ میں نے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دے کر قمیض کے نیچے سے فائل نکالی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تلاشی لینے والے نے میری تلاشی بڑے ڈرے سہمے انداز میں لی تھی۔ نہ صرف یہ کہ فائل میرے پاس رہ گئی بلکہ خنجر بھی ابھی تک پنڈلی سے لگا تھا۔ تاہم الٹی ہتھکڑی لگ جانے کے بعد یہ خنجر میرے لیے قریباً بیکار ہو گیا تھا۔ فائل نکالنے کے بعد میں نے اسے کھولا اور گردن پشت کی طرف موڑ کر پڑھنے لگا۔ مطالعے کا یہ عجیب و غریب انداز تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میں امتحان کے کمرے میں ہوں اور ممتحن کی نگاہ بچا کر نقل کر رہا ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی تو فائل کو ایک صوفے کے نیچے چھپا دوں گا۔ فائل کو دوبارہ نیفے میں اڑسنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا، لیکن اگلے 1-1.5 گھنٹے میں کسی نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا اور میں اطمینان سے مطالعہ کرتا رہا۔ اس فائل میں ایک اہم شے تو وہ تراشے تھے جو مجھے آر کے بھوانی نے مہاراج رتن کی موجودگی میں دکھائے تھے۔ ان میں سے ایک تراشا برطانوی جریدے کا تھا اور اس میں ان گمشدہ ہتھیاروں کی تصاویر بھی تھیں جو دیگر ساز و سامان کے ساتھ ہی ٹھاکروں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی اخبارات کی کچھ خبریں اور مضامین تھے۔ ان تحریروں میں ہندو امرا کے گمشدہ اثاثوں کا تذکرہ تھا اور ان کوششوں کا احوال تھا جو وہ لوگ ان اثاثوں کی تلاش میں وقتاً فوقتاً کرتے رہے تھے۔ زر و جواہر اور انتہائی قیمتی سامان سے بھری ہوئی 2 گاڑیاں 2 جولائی 1947 کو رحیم یار خان سے براستہ بجنوٹ بیکانیر روانہ ہوئی تھیں، لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچی تھیں۔ ان دونوں گاڑیوں کے ساتھ جانے والے محافظوں کی لاشیں بیکانیر نہر کے کنارے پائی گئی تھیں۔ ان لاشوں کے حوالے سے پولیس نے لمبی چوڑی تفتیش کی تھی۔ اس تفتیش کا احوال بھی ان کاغذات میں موجود تھا۔ ان کاغذات کے مطالعے سے مجھے گرا قدر معلومات ضرور حاصل ہوئیں، مگر ان تمام معلومات کا تعلق ماضی سے تھا، یعنی اس دور سے جب یہ بیش قیمت سامان پہلی بار لاپتہ ہوا تھا۔ اب اس ساز و سامان کے ساتھ دوسری مرتبہ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، لہٰذا پرانی باتوں میں سر کھپانا سانپ کی لکیر پیٹنے کے مترادف تھا۔ میں نے فائل کو بند کیا اور پروگرام کے مطابق اسے ایک صوفے کے نیچے گھسا دیا۔ رات 9 بجے تک کسی نے میری خبر نہیں لی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے یہاں بند کر کے بھول چکے ہیں۔ عمارت میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ کھٹ پٹ کے ساتھ کبھی کبھی کوئی انسانی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی، بلکہ 1-2 بار تو بچوں کی چہکاریں بھی سنائی دیں۔ پھر عمارت کے اندر واقع مندر میں گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آئیں۔ ان گھنٹیوں کی صدا مدھم پڑی تو کسی پنڈت پجاری کی بھاری بھرکم آواز سنائی دینے لگی۔ کبھی یہ آواز دھیمی پڑ جاتی، کبھی بلند ہو جاتی۔ میں نے الفاظ پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ مذہبی اشلوک ہیں یا بھگوت گیتا کی کتھا قسم کی کوئی چیز سنائی جا رہی ہے۔ بولنے والے کی آواز میں سوز تھا اور وہ کہانی کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے کو ڈرامائی رنگ دیتا تھا۔
یہ کتھا رات 10 بجے کے لگ بھگ ختم ہوئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر کھٹپٹ ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر شخص ہاتھ میں کھانے کا تھال لیے اندر داخل ہوا۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں 3-4 قسم کی ترکاری اور دال تھی، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے پھلکے تھے۔ کھانا لانے والے کے عقب میں ایک رائفل بردار پوری طرح چوکس کھڑا تھا۔ ان لوگوں نے میری الٹی ہتکڑی کھولنے کا خطرہ نہیں مولا۔ ادھیڑ عمر شخص میرے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور پہلا نوالا بنا کر میرے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا ان میں بھوک کا نہ لگنا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ پھر کھلانے والا بھی ایک غلیظ ناپاک شخص تھا۔ اگر تھوڑی بہت خواہش تھی تو وہ بھی مر گئی۔ ان لوگوں نے بھی زیادہ تکلف نہیں کیا اور تھال اٹھا کر چل دیے۔ میں نے رائفل بردار سے پوچھا، لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ میرا اشارہ غزالہ کی طرف تھا۔ رائفل بردار نے میرے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنی۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند کر گزشتہ دن کی مصروفیات کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ بہت ہنگامہ خیز دن ثابت ہوا تھا۔ ڈاک بنگلے میں صبح سویرے مدقوق بھوٹا سنگھ نے ہٹے کٹے تلک رام پانڈے کا بولو رام کر دیا تھا۔ تلک رام کی زخم لاش ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ بوٹے کے دبلے پتلے بازو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ وہ بکری بھی ذبح نہیں کر سکتا، مگر اس نے انہی بازوؤں سے تلک رام کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ خبر نہیں اتنی قوت اس کے مخمنی جسم میں کہاں چھپی ہوئی تھی۔ شاعر نے کہا تھا، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، مگر بوٹا سنگھ نے یہ قتل بازو کے زور سے نہیں، اپنے انتقام کی طاقت سے کیا تھا۔ پھر میری نگاہ میں نشا کی خوچنکا لاش آئی۔ وہ محبود کر دینے والے حسن کی مالک تھی۔ پتہ نہیں کب سے دیکھنے والوں کو محبود کیے دے رہی تھی۔ اس نے آخر وقت تک یہ شغل جاری رکھا اور عجب ڈھنگ سے مر کر مجھے اور غزالہ کو محبود کر گئی۔ پھر سفیر احمد کا مڑا توڑا خوچنکا جسم میرے تصور کو زخمی کرنے لگا۔ میں اس کی لاش کو محفوظ ہاتھوں تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بہت سی ناتمام خواہشوں کی طرح یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں مجبور ہو گیا تھا کہ سفیر احمد کے بے جان جسم کو اسی ویران گڑھے میں چھوڑ آؤں اور اس کے ساتھ ساتھ غزالہ کو بھی غیر یقینی حالات کے سپرد کراؤں۔ میرے ارد گرد کے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش میں دماغ لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا۔ غزالہ کمزور لڑکی نہیں تھی۔ خاص طور پر جب مصیبت اس کے سر پر پڑ جاتی تھی تو اس کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی تھیں۔ ایسے میں وہ ایک بالکل بدلی ہوئی لڑکی نظر آتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح خود کو شیخ عاصم کے کارندوں سے چھپانے میں کامیاب رہے گی اور موقع ملتے ہی یہاں سے نکل جائے گی۔ اچانک میں چونک گیا۔ مجھے یوں لگا کہ کہیں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بند ہوئے قریباً 8 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس دوران 3-4 دفعہ ایسا لگا کہ کوئی بند دروازے کے آس پاس موجود ہے جو عمارت کے اندرونی حصے میں کھلتا ہے۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ 24 تختوں میں 1-2 باریک درزیں موجود تھیں۔ ممکن تھا کوئی انہی میں سے مجھے تاڑ رہا ہو۔ میں نے درز میں آنکھ لگائی۔ دوسری جانب مکمل تاریکی تھی۔ میں نے دانتوں سے کھینچ کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور سر کی مدد سے لائٹ کا سوئچ آف کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے 24 گھنٹے بھی میں نے اسی کمرے میں گزارے۔ فربہ اندام رائفل بردار اور ادھیڑ عمر ملازم کے سوا کسی کی صورت نظر نہیں آئی۔ فربہ اندام شخص کا نام ماگھی رام تھا اور عام ہندوؤں کی طرح وہ دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے تمام خد و خال انسانی تھے، انسانوں جیسی ناک، انسانوں جیسے ہونٹ، کان، آنکھیں اور لب، لیکن ان اعضاء کو جب بحیثیت مجموعی دیکھا جاتا تو نہ جانے کیوں ایک جنگلی سور کی شبیہ نگاہوں میں ابھر آتی تھی۔ اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ میری فائرنگ سے زخمی ہونے والا متھن دہلی کے اسپتال میں ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ میں نے اس سے غزالہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے غزالہ کو فحش گالی دی اور بولا، وہ ابھی تک ان کے ہتھے نہیں چڑھی، اگر چڑھ گئی تو میرے سامنے اس کی ایسی کی تیسی کر دی جائے گی۔ میں نے یہ گالیاں صبر و سکون سے برداشت کی۔ برداشت کرنے اور ہضم کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں ان گالیوں کو ہضم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اس ہستی کو دی گئی تھیں جو میرے دل کی اتھا گہرائیوں میں مرمری چبوترے پر مقدس حولے کی طرح براجمان تھی۔ میں نے یہ گالیاں اپنے حافظے کی کتاب میں درج کر لیں اور دل ہی دل میں سور نما سے وعدہ کیا کہ اسے اس بدزبانی کی سزا دوں گا۔ میں اب تک کی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا
کہ شیخ عاصم کو غزالہ کے پکڑے جانے کا انتظار ہے۔ غالباً وہ چاہتا تھا کہ میری اور غزالہ کی سزا پر ایک ساتھ عمل درآمد کیا جائے، یا پھر وہ غزالہ کو میری سزا کا منظر دکھانے کا خواہش مند تھا۔ اپنی سزا کے بارے میں تو مجھے ذرا بھر شبہ نہیں تھا۔ شیخ عاصم کے نزدیک میری کم از کم سزا موت تھی۔ ہاں، غزالہ کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ غزالہ نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا جو شیخ کو اس کے خلاف اکسا سکتا۔ وہ میرے ساتھ تاندل سے فرار ضرور ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ شیخ عاصم کی نہیں، مہاراج رتن کی تحویل میں تھی، اور مہاراج رتن خود بھی شیخ عاصم سے بے وفائی کر چکا تھا۔ اگلی شب 10-11 بجے کے قریب ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ کمرے کے اس دروازے پر دستک ہوئی جو عمارت کے اندرونی حصے کی طرف کھلتا تھا۔ پھر کسی نے بے حد آہستگی سے دروازے کی قفل میں چابی گھمائی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ قریب و جوار میں مکمل سناٹا تھا۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحے بعد دروازہ بے آواز کھلا اور نیلگوں روشنی کی ایک تکون سی اندر آ گئی۔ میں نے اپنے سامنے ایک قبول صورت لڑکی دیکھی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ یوں لگا جیسے میں کوئی ہزار داستان کا کردار ہوں اور ایک ریشمی رات کے مخملی گداز میں ڈوب ابھر رہا ہوں۔ وہ لڑکی سرتاپا شباب تھی اور ہر طرح سے آراستہ و پیراستہ نظر آتی تھی۔ ہونٹوں پر لالی، رخساروں پر چمک، آنکھوں میں کاجل، کانوں میں دل آویز بندے۔ وہ سرخ جگمگاتی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا اس کی کلائیوں پر رنگین چوڑیوں کے اوپر موتیوں کے گجرے لپٹے ہوئے ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دلہن ہے یا پھر ایک ایسی لڑکی ہے جو چند روز پہلے دلہن بنی ہے۔ اس کی شربتی آنکھوں میں ایک خمار کی سی کیفیت تھی۔ چند لمحے یک ٹک وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، آئیے میرے ساتھ۔ کہاں؟ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ترنم کے ساتھ ایک طرح کی دعوت بھی تھی۔